شادی کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور بہت بہتر اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری عوام کرتی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک ملنے والے نے اپنی شادی کی، ایک لڑکی کی، اور لڑکا کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، بس وہ کسی بھٹھے مالک کا لڑکا تھا جہاں اینٹیں پکتی ہیں، گمے بنتے ہیں۔ تو ان میں اس کا ایک بھٹھا تھا، اس کے باپ کا لڑکا خود کچھ نہیں کرتا تھا، 20 لاکھ کی شادی کی، اور 20 لاکھ کی شادی کرنے کے بعد بھی اس کو 4 ویلر دی، سب کچھ دیا، بہت اہتمام کیا کھانے پینے میں، اور اس کے باوجود جب وہ چوتھی لے کر آئے، چونکہ قریبی تھے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ان کو پریشانی کیا ہے، تو وہ بتایا کہ پریشانی یہ ہے کہ آپ نے جو اے سی دیا ہے وہ 1 ٹن کا دیا ہے، آپ کو 1.5 یا 2 ٹن کا کم سے کم دینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں عوام میں ہیں، اور مانگنے والے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اپنی لڑکی کے لیے کہ لڑکا ہمارا بہتر ہونا چاہیے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، سٹہ بازی نہ کرتا ہو، اور بھی برے کام نہ کرتا ہو، ساری چیزوں سے بچتا ہو، احتیاط کرتا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا لڑکا ہمیں مل جائے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان سے دور ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس سوچ کو وہاں تک لے ہی نہیں جاتے ہیں جہاں تک ہمیں لے جانا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، لڑکا کچھ نہیں کرتا، کوئی چیز کا مالک نہیں ہے، یا اس کا باپ نوکری کرتا ہے تو ہم فوراً وہاں شادی کر دیتے ہیں۔ اس کا گھر اچھا ہے، مالدار ہے، گھرانہ خاندان اچھا ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ تاک جھانک نہیں کرتے، بہت زیادہ تلاش بھی نہیں کرتے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا گھر مل جائے۔ لیکن اس اچھے گھر کے تعلق سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکا کب گمراہ ہو جائے گا، لڑکا کب جوا کھیلنے لگے، کب شراب پینے لگے، کب سٹہ بازی کرنا لگے، کب کسی اور غلط کام میں پڑ جائے، کس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث ہو جائے، اور بڑی ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شادی تک لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گناہ چھپائے رہتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو شادی سے پہلے جوا نہیں کھیلتے، لیکن شادی کے بعد خوب جم کے جوا کھیلتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ ہوتا ہے کہ اب تو شادی ہو گئی، اور شادی کے لیے ہم چھپا رہے تھے کہ جوا نہیں کھیلتے عوام کے سامنے۔ اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ ہم شادی سے پہلے وہ سب کے سامنے نشہ نہیں کرتے، لیکن شادی ہوئی تو پھر وہ شراب بھی پیتے ہیں، گانجا بھی پیتے ہیں، افیم بھی پیتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اب انہیں ڈر نہیں رہا کہ شادی دوبارہ ہونا ہے، شادی تو ہو چکی، اب جو پھنسانا تھا وہ تو پھنس چکی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ سوچ ہے، تو ہمیں بھی لڑکی والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ساری چیزیں کبھی امکان ہی پیدا نہ ہو جہاں اگر ایسا لڑکا مل جائے تو پھر کیا کہنے۔ اگر ایسا لڑکا مل جاتا ہے آپ کو تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریے کہ آپ ایسا لڑکا تلاشیے۔ آپ سوچیں کہ ایسا لڑکا کہاں ملے گا جس میں یہ امکان بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو کہ یہ لڑکا شادی کے بعد ایسی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوگا، ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، جوا نہیں کھیلے گا، شراب نہیں پیے گا، بدکاری نہیں کرے گا، بدچلنی نہیں کرے گا، اور آپ کی بیٹی کو مارے گا پیٹے گا نہیں۔ ایسا کہاں لڑکا ملے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، آپ توجہ نہیں دیتے۔ علماء کرام کو دیکھیے، آپ علماء کرام کو دیکھیے۔ آپ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ پیسہ دیا ہے تو جس پیسے کی بنا پر آپ اپنی لڑکی کو 20 لاکھ 40 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ میں شادی کر رہے ہیں، اور وہاں لڑکے کے تعلق سے گمان بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ دونوں امکان ہے کہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ لیکن یہی چیز اگر کسی عالم کے ساتھ اپنی بیٹی کی آپ شادی کر دیں، کسی اپنی بچی کی یا بچے کی عالم کے ساتھ شادی کر دیں، بچے کی یا اپنی بچی کو کسی عالم کے ساتھ بیاہ دیں، یا عالمہ بچی کو کسی اچھے عالم کے ساتھ بیاہ دیں، اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو برادران ملت اسلامیہ کتنی آسانی ہو جائے گی کہ وہ لڑکا، اس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عالم زندگی بھر میں جوا کھیلے گا، یا شراب پیے گا، یا سٹہ بازی کرے گا، یا اور کوئی ناجائز کام کرے گا۔ نہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا کھلائے گا، یہ کیا پہنائے گا؟ اگر 20 لاکھ روپیہ آپ اپنی بچی کی حفاظت کے لیے، آئندہ کے لیے شادی میں خرچ کر سکتے ہیں، تو اس کسی عالم سے، کسی حافظ سے سادگی کے ساتھ نکاح کریے، 20 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ اس کو دے دیجئے، اس کو کاروبار کرا دیجئے۔ زیادہ مشکل لگتا ہے تو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیجئے۔ جب اپنے ساتھ کاروبار میں آپ لگا لیں گے تو اس طریقے سے آپ کی لڑکی ہمیشہ سکون میں رہے گی۔
आपकी बच्ची सुकून में रहेगी, क्योंकि कोई हाफिज या आलिम इस तरीके की हरकतें करता नहीं दिखे। ये आपको यकीन है कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप लड़का अच्छा ढूंढना चाहते हैं तो लड़का अच्छा ढूंढिए। तो उलमाए किराम आपके लिए हाजिर हैं, और उलमाए किराम के आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है और अपनी ज़िंदगी भर आप अपनी लड़की को सुकून में देखना चाहते हैं तो उलमाए किराम से शादियाँ कीजिए अपनी बच्चियों की। आप देखते हैं कि उलमाए किराम की औरतें जैसी भी रहती हैं, जहाँ भी रहती हैं, जितने भी जिस हैसियत की भी हैं, जैसे उलमाए किराम रखते हैं, ना उनकी जल्दी से तलाक होती है, ना उनकी मारपीट होती है, और ना ही जुआ शराब करते हैं वो लोग, ना ही पैसा रंडीबाजी में या किसी और बदकारी में उड़ाते हैं, ना ही दूसरे बुरे काम करते हैं। तो उलमाए किराम से अगर आप शादी कर देते हैं तो एक तरफ वो आपके दीन की हिफाजत भी करेंगे और एक तरफ आपकी दुनिया भी बच जाएगी और आपकी बेटी की भी हिफाजत करेंगे और वो बेटी भी आपकी ज़िंदगी भर सुकून से रहेगी। तो औरत के लिए सबसे जो सुकून की चीज़ होती है वो ये होती है कि उसका आदमी उसको रखे और उससे मारपीट ना करे या बदचलनी के शिकार ना हो या और उल्टी सीधी हरकत ना करे। और उलमाए किराम इन सारी चीज़ों से बरी हैं, वफ़ाद किराम इन सारी चीज़ों से बरी हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप उलमाए किराम को अपना दामाद बनाना शुरू कर दीजिए। और मसाजिद की मुतवल्लियान हैं, इनको ये लगता है कि हम किसी भी आलिम को रख लेंगे, तो किसी भी आलिम को रखने की क्या ज़रूरत है। आप तो अपनी बच्चियों की शादी कर दीजिए उलमा के साथ और उन्हीं को दामाद बनाइए, उन्हीं को आप इमाम बना दीजिए। अब आप जो 5,000 रुपये देते थे वो भी आप नहीं देंगे, अब उसको आप ज़्यादा देंगे। उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि नहीं भाई उसको 10,000 15,000 रुपये दिया जाए, और जो ऊपर से आप मदद करना चाहते हैं वो मदद भी कर देंगे। तो आप कम से कम ऐसा भी कर लीजिए ताकि आपको बार बार इमाम भी ना बदलना पड़े और बार बार ज़्यादा आपको परेशानियाँ भी ना हों और ज़्यादा इमामों पर आपको कमियाँ भी ना दिखाई दें, वरना आपको कमियाँ बहुत दिखाई देती रहेंगी। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम आपके लिए बहुत मौजू हैं। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं 2 लाख 4 लाख तो उलमा से सादा निकाह कीजिए और उनको अपनी बेटियां पेश कर दीजिए और उनको वो पैसा दे करके उनके कारोबार में लगा दीजिए या उनको अपने कारोबार में शरीक कर लीजिए, अपने साथ लगाइए। वो आपकी दुनिया भी संवारेंगे, आपका दीन भी संवारेंगे। तो कोशिश ये करें कि अच्छे